عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ آج کی نماز کو طویل کر دوں اور قرات کو طویل کروں، زیادہ قرآن پڑھوں، مگر جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نا تو پھر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب بچہ روئے گا تو اس کی ماں کا دل جو ہے مضطرب ہوگا اور بے چین و بے قرار ہو جائے گی۔ ایسی ہی ملتی جلتی حدیث نمبر 228 کے اندر گزر چکی ہے، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل قرات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے اپنی امت کے ساتھ کس قدر ہے، آپ کی رحمت دیکھیے کہ عبادت خدا بندی بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی امت کا خیال بھی ہے، رحمت بھی ہے کہ بچوں کی تکلیف سے حضور نے جو طویل قرآن پڑھنا تھا، زیادہ لمبی نماز پڑھانی تھی، اس کو آپ نے مختصر پڑھ دی اور چند آیتیں پڑھ کر آپ نے رکعت کر دی۔ زمانے قدیم میں یعنی کہ ابتدائی اسلام میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور احکام خداوندی آ رہے تھے تو اس وقت ابتدائی دور کے اندر لوگ، عورتیں، بچے اور مرد سب کے سب نماز پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلی جو صفیں ہوتی تھی وہ مردوں کی ہوتی تھی اور مردوں کے پیچھے خواتین ہوتی تھی اور خواتین کے پیچھے بچے ہوا کرتے تھے، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب چونکہ فی زمانہ ایسا ہے، فتنے کا باعث ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا دور دورہ ہے، تو اس میں عورت کا نکلنا مناسب نہیں ہے، اس لیے حدیث میں آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا عورت کی نماز جو ہے وہ گھر ہی میں بہتر ہے، عورت کی نماز گھر ہی میں بہتر ہے۔ اب عورت پہ جمعہ بھی فرض نہیں، عورت کے اوپر جمعہ بھی فرض نہیں، نہ ہی عیدین کی نمازوں پہ واجب ہے۔ بعض عورتیں نماز عید بھی پڑھتی ہیں، شاید یہاں نہ ہوتا ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں عید کی نمازیں پڑھتی ہیں، کوئی عورت ہی اس کی امامت کراتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا عورت جو ہے اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرے گی، جتنا چھپ کر ادا کرے گی اتنا بہتر ہے، کیونکہ عورت تو ہے ہی چھپانے کی چیز، تو لہذا عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے، اس کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو ایسے ذکر و اذکار جس سے عورت کی آواز گھر کے باہر جاتی ہو، علماء کرام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں لوگوں نے شکایت کی تھی، کس کی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تو اب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت کی کہ امام صاحب بڑی طویل قرات کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو بلا کر کہ طویل قرات کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کر تم لوگوں کو متنفر نہیں کرو۔ جہاں طویل نمازیں ہوتی ہیں لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، امام سے بدر ہو جاتے ہیں، تو نماز ایسی ہونی چاہیے جو اعتدال والی ہو، جس میں رکوع، سجود، قیام اعتدال والا ہو۔ قرآن پڑھنا جتنا فرض ہے اس کی فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے، رکوع و سجود میں جو اعتدال ہے وہ بھی ہو جائے، تاکہ لوگ نماز میں دلچسپی کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ حضرات محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل قرار دی گئی ہے، اور حضور کی رحمت دیکھی اپنی امت پر کہ آپ نے اس نیک ارادے کو بھی آپ نے مؤخر کر دیا کہ نماز کو مختصر پڑھائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق